بعض اوقات نظر آتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ صحت بھی صحیح ہے، عین جوانی ہے، مگر روزہ نہیں رکھ رہے۔ بعض تو والدین پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ذرا آپ کچھ کہہ دیجئے، وہ آج مجلس میں آئے گا۔ میں نے کہا جاؤ مولانا کو سن کیا تو کچھ کہہ دیجئے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ بھائی کیوں نہیں رکھ رہا؟ بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے بھوک لگتی ہے۔ تو بھوک ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا اللہ۔ بھائی کیوں نہیں رکھ رہے؟ پیاس لگتی ہے۔ تو پیاس ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا اللہ۔ تمہیں بھوک اور پیاس لگتی، یہی تو اللہ چاہ رہا تھا۔ اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا رہا ہے تو روزہ تو رکھنا ہی بھوک اور پیاس کے لیے ہے۔ بھائی یہ جو جانور ہیں نا، یہ بولتے ہیں، میں اور آپ نہیں سمجھتے، مگر ان کا مالک جانتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جو ان پر بھی امام ہے۔ ائمہ اہل بیت جانتے ہیں یہ جانور کیا بول رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ائمہ نے بتایا ہے کہ کبوتر کیا بولتا ہے، مینا، بطخ، مرغی، سانپ، بچھو، گھوڑا، گدھا، اونٹ، یہ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اور باتوں کے علاوہ یہ ایک تسبیح بھی روزانہ کرتے ہیں۔ ان کی تسبیحیں بھی ہیں۔ مثلا گھوڑے کی تسبیح بتاؤں آپ کو، گھوڑا روزانہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ ذکر یہ کرتا ہے، اللہم انصر المؤمنین علی الکافرین، یا اللہ مومنین کو کافروں پر نصرت عطا فرما۔ یہ گھوڑے کا ذکر ہے جو گھوڑا روزانہ کرتا ہے۔ مگر بات میں کہنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی تلخ ہے، اللہ کرے برداشت ہو جائے۔ گدھا روزانہ ایک لعنت کرتا ہے۔ گدھا روزانہ ایک لعنت کرتا ہے، اور وہ لعنت سنا دوں کیا کرتا ہے؟ لعنت یہ کرتا ہے، اللہم لعن من ترک الصوم متعمدا، یا اللہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس پہ لعنت کر۔ بھائی جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو واہ بول دیں۔ کتنا خطرناک مرحلہ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ گدھے کی لعنت لے رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا۔ بھائی سخت حدیث اور یاد آ گئی ہے، البتہ اس حدیث پر واہ نہیں ہوگی، آہ ہوگی۔ اور وہ سخت حدیث یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہو اور مر جائے تو اسے یہودیوں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سخت ہے۔ سال بھر، اب کیا کروں کہ بات آ گئی ہے تو برداشت کیجئے نا، سال بھر روزہ رکھیے، اس کا وہ دم نہیں بنتا جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا دم بنتا۔ کتنا بڑا پیکج ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ پریشان نہ ہو میرے بچے کہ بھئی اب تو یہ شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا جائے گی بات آگے بڑھا رہا ہوں، بات آگے چل رہی ہے۔ کہاں سوال ہوگا؟ ان سنک، اپنی عمر بتاؤ کہاں گزاری، ان شبابک، اپنی جوانی بتاؤ کہاں گزاری، ان مالک، مال کہاں سے حاصل کیا، مال کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال آ کہاں سے رہا تھا، مال جا کہاں رہا تھا، ہم سب سے پوچھا جائے گا مال کے بارے میں۔ یہ جو حرام لقمہ ہے نا، اب میں نے آپ کہہ دیا تھا مگر اب کیا کروں، باز نہیں آ رہا سخت باتیں کرنے سے۔ یہ جو حرام لقمہ ہے نا، جب یہ حلق سے اترتا ہے تو یہ کان بند کر دیتا ہے، نصیحت سننے کو کان کام نہیں کرتے، یہ نصیحتوں والے کان بند کر دیتا ہے۔ حرام لقمہ ہماری سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ماں باپ کی نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی، پھر استاد کا ٹوکنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر ممبر سے تو ویسے ہی نصیحت شاید کبھی کبھی ہوگی، اور وہ بھی ہوگی تو نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حرام لقمہ۔ میرے مولا حسین تیسرا خطبہ دینے کے بعد کربلا میں عاشور کے دن، ذرا جگر تھام کے سنیں گے، تیسرا خطبہ مولا دینے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ حسین مولا کی بات پر کوئی لبیک نہیں کہہ رہا، یزیدی لشکر کا سے کوئی فرد سپاہی، تو حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری باتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں۔